السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے بی اے پارٹ فرسٹ کے بچوں کے لیے کل معیار ادب کا ایک سبق میں غالب کے خطوط، جو کہ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام لکھے گئے تھے، اس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اب میں اس کا بقیہ حصہ پیش کر رہی ہوں۔ غالب اپنے دوست مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام ایک شعر لکھتے ہیں کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ پھر جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں: اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے۔ مرگ ناگہاں موت، موت اب تجھے کس کا انتظار ہے۔ میرے پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنا میں سخت گھبراتا ہوں، اس کے بعد بھی میں مرتا نہیں ہوں کہ اے میری موت تجھے اب کس کا انتظار ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی، یعنی میرے ساتھ جو ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ خطوط، زیادہ تر غالب کے خطوط جو ہیں وہ 1857 کے غدر کے بعد جو تباہی مچی تھی ہندوستان میں اور خاص کر دہلی میں، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر ان کے کئی دوست احباب مارے گئے اور خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، اور مسلمانوں کا سورج یعنی مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھا، اس کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، کیونکہ انہوں نے 1857 کی سوتنترتا سنگرام کی قیادت کی تھی، کمانڈنگ کی تھی۔ اس لیے ان کے اوپر انگریزوں کا سب سے زیادہ ظلم و ستم اترا۔ ان کے جو شہزادے تھے، جو ان کے بیٹے تھے، ان کا سر قلم کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس طرح سے قلعہ معلیٰ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلیہ سورج جو تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اس کی طرف غالب نے اشارہ کیا تھا، کیونکہ غالب کو بہادر شاہ ظفر نے اپنے دربار میں بہت عزت اور احترام دیا تھا۔ ان کو دبیر الدولہ، امیر الملک کے خطاب عطا کیے تھے، ان کو وہاں سے وظیفہ ملتا تھا، تو غالب کا وہ وظیفہ بھی بند ہو گیا، اور غالب کی خود کی بہت بری حالت ہو گئی۔ جب سلطنتیں ہی ختم ہو گئیں تو غالب کہاں تھے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریز کی قوم میں سے جو ان روح سیاہ کالوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، ان میں کوئی میرا امیدگاہ تھا، اور کوئی میرا شفیق، اور کوئی میرا دوست، اور کوئی میرا یار، اور کوئی میرا شاگرد۔ کہتے ہیں کہ 1857 کے سنگرام کے اندر یہ جو لڑائی ہوئی، روح سیاہ کہتے ہیں کالے چہرے والے، ان میں میرے انگریز دوست بھی مارے گئے۔ کوئی میرا دوست تھا، کوئی میرا ہندوستانی دوست تھا، کوئی میرا یار تھا، کوئی میرا شاگرد تھا، کسی سے مجھے امیدیں بندھی ہوئی تھیں۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ یعنی وہ سب لوگ، چاہے وہ کچھ انگریز بھی غالب کے دوست تھے جو غالب کی شاعری کی اور غالب کی قابلیت کی قدر کرتے تھے، وہ تو مارے ہی گئے، اور ہندوستانیوں میں بھی بہت سارے ان کے دوست احباب، شاگرد، وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اس کو زیست کیوں کر نہ دشوار ہو۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، کہ انسان کے لیے اگر اس کا ایک عزیز ہی چلا جاتا ہے، اس کا ایک رشتہ دار چلا جاتا ہے، تو وہ کتنے دن تک اس کا ماتم کرتا ہے۔ یہاں تو میرے بہت عزیز، بہت میرے غمخوار، میرے دوست، میرے احباب سب چلے گئے۔ اب میری جو زندگی ہے، یعنی زیست مانے زندگی، کہ میری جو زندگی ہے اس کو میں کس طرح سے جیوں، اس کو جینا میرے لیے اب کتنا دشوار ہو گیا ہے، یہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہائے اتنے یار مرے کہ جو اب میں مروں گا
تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ غالب کہتے ہیں کہ میرے اتنے دوست، اتنے احباب، اتنے یار، اتنے عزیز، اتنے غمخوار مر گئے کہ اب جب میں مروں گا تو میرا شاید کوئی رونے والا بھی نہ بچے گا کہ کوئی میری ماتم پرسی کر سکے۔ ان خطوط کے ذریعے، غالب کے خطوط کے ذریعے ہمیں اس زمانے کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دلی کے اندر 1857 کے جو سوتنترتا سنگرام ہوا تھا، جس کو انگریزوں نے غدر کہا تھا، کہ اس وقت دلی میں کتنی تباہی مچی تھی، دلی کتنی بے رونق ہو گئی تھی۔ غالب نے اپنے دوسرے خطوط میں لکھا ہے کہ جگہ جگہ انگریزوں کی اور ہندوستانیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، پیڑوں کے اوپر ہندوستانیوں کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ ایک تباہی کا عالم تھا، ایک ہوخ کا عالم تھا، اور دلی جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور انگریزوں کا سب سے زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ ٹوٹا تھا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ متحد ہو کر واپس اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ مغلیہ سلطنت کو تباہ کیا۔ حالانکہ اس 1857 کے سنگرام میں لکھنؤ کی بیگم حضرت محل، مہارانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، یہ سب لوگ شامل ہوئے تھے، لیکن سب سے زیادہ انگریزوں کا ظلم و ستم مغلیہ سلطنت مسلمانوں پر ٹوٹا، اور اسی لیے ان سب سے گھبرا کر غالب نے یہ خط اپنے دوست مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام لکھا۔ اس کا بقیہ حصہ میر مہدی کے نام خطوط میں کل پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔